انجینئر جس کا جو آپ کے استاد ہیں ان کا آپ موازنہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے کر رہے ہیں یا مفتی تقی صاحب سے کر رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ ان میں عوامی پرسیپشن بے ادب اور با ادب ہونے کا کس کے تعلق سے ہے؟ جی جی میں سمجھ رہا ہوں. نہیں سمجھ نہیں، ذرا بتا بھی دیں. عوامی تاثر تو میرے خیال سے ڈٹرمائن نہیں کرتا. نہیں ڈٹرمن کرتا ہے، عوامی تاثر ہی کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ ایک جب جنازہ جا رہا تھا تو لوگوں نے اس شخص کی تعریف کی جس کا جنازہ جا رہا تھا. آپ نے فرمایا وجبت، جنت واجب ہو گئی، یہ عوامی پرسیپشن ہے. دوسرے جنازے کے بارے میں جب لوگوں نے اس کی برائی کی تو آپ نے فرمایا وجبت، جہنم واجب ہو گئی، یہ عوامی پرسیپشن ہے. تو عوامی پرسیپشن بہت میٹر کرتا ہے. تو یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کی برائی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا، لیکن یہ چیز بھی ڈٹرمن کرتی ہے. تو جو عوامی پرسیپشن ہے وہ آپ انجینئر کو ایک طرف بٹھا لیں اور ڈاکٹر اسرار صاحب کو دوسری طرف بٹھا لیں، انجینئر کو ایک طرف بٹھا لیں اور مفتی تقی صاحب کو آپ دوسری طرف بٹھا لیں. دنیا میں کہتا ہوں کہ جو انجینئر کے کمرے میں بیٹھ کر اس سے علم حاصل کر رہا ہوگا نا، وہ بھی یہ کہے گا بھائی مفتی تقی صاحب کی جو زبان ہے وہ زیادہ دھلی صاف ستھری ہے، ان کے یہاں دوسروں کی تنقید نہیں کی جاتی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کے یہاں دوسروں کی تنقید نہیں کی جاتی ہے، باوجود کہ بہت سے علماء نے ان سے اختلاف کیا، لیکن انہی علماء کے اساتذہ کو وہ شیخین کے نام سے یاد کرتے تھے. اس میں ایک شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی اور دوسرے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی ہیں. تو جبکہ انہی کے شاگرد ڈاکٹر اسرار صاحب سے بہت سے تفصیلی امور کے اوپر اختلاف کرتے تھے، اور یہ اختلاف تو امت میں چلتا ہی رہے گا. تو اختلاف اس طریقے سے ہوتا ہے، آستینے چڑھا کے گالیاں دے کر اختلاف نہیں ہوتا بھائی. تو جس آدمی کی زندگی بے ادبی سے عبارت ہو، یہاں پر آپ اس کے ادب کا ڈیفینڈ کر رہے ہیں.